الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. الرابع والعشرون من شعب الایمان الاعتکاف لقولہ تعالی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ولحدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی الصحیحین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ او کما قال. ولما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف فآق ناقۃ فکأنما اعتق رسوۃ او رقبۃ. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، شعب الایمان کی شاخ نمبر 24 آج ہم نے پڑھی ہے. اس سے پہلے الحمدللہ 23 شاخیں گزر چکی ہیں. آپ ان کو سن لیا، سیکھ لیا. امید ہے کہ کچھ ساتھی یاد رکھنے کی بھی فکر کیے ہوں گے. اور دوستو، علم سیکھنے کا طریقہ یہی بہتر اور افضل ہے کہ جو سیکھا جائے اس کو یاد رکھا جائے، عمل کیا جائے اور غیروں تک پہنچایا جائے. آج شعب الایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 24ویں شاخ رابع عشر 20 یعنی 24 نمبر کی شاخ اعتکاف ہے. اعتکاف کے معنی لغت میں آتے ہیں لزوم الشیء وحفظ النفس علیہ، کسی چیز کو چمٹ جانا اور اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دینا. کسی چیز ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی ایک چیز سے چمٹ جائیں اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، چاہے وہ وقت کی شکل میں کوئی اور ہو. کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کو آپ مضبوطی سے اس میں مشغول ہو جائیں اور اپنے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے دور کر لیں اور اس سے چمٹ جائیں. اسی چیز کا نام ہے اعتکاف لغت میں. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا ان کی قوم کے لوگ اور بڑے بڑے مجاور دنیا کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے مورتیوں سے چپک کر کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بس نہ اللہ سے مانگتے ہیں. انہیں مورتیوں ہی کو، اس دنیا کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں سے چمٹے ہیں. محنت مزدوری، کاروبار، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر کے ان مورتیوں سے ہر وقت چمٹے ہوئے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. میرے قوم کے لوگوں، یہ مورتیوں کی کیا قدر و قیمت ہے جو تم ان کے پاس اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو. دیکھو، چمٹ کر کے بیٹھے. اور آج سب سے آسان طریقہ ہے اعتکاف کا معنی اگر اردو لغت میں سمجھنا چاہیں کیا معنی ہوتے ہیں؟ تمہارے برصغیر کے مجاوروں کو دیکھنے جو درگاہوں پہ بیٹھا رہتا ہے، قبر پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ اس کی وہی، کھانا رونا سب کچھ اس کا وہی، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اس نے بیوی بچے کاروبار ساری چیزیں چھوڑا
ایک درگاہ پر ایک قبر مجاور بن کر کے بیٹھ گئے، بس دنیا میں کچھ ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس کتنے نذرانے آ رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں گمراہ کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت، اللہ کے تقرب، اللہ کے راضی کرنے کی غرض سے دنیا کے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائے، یہ اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخصوص وقت کے لیے دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں اعتکاف۔ اور اعتکاف جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ نبی علیہ السلام چونکہ عبادت الہی کی ایک محبوب قسم تھی، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس اعتکاف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا، والعاکفین کیا ہے، اور لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور باجماع امت، یہ تینوں نصوص کے اعتبار سے اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ اعتکاف کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد میں ایک مقصد اعتکاف بھی تھا۔ ایک عظیم ترین مقصد اعتکاف تھا، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے سے یہ عہد لیا، ان کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو پاک کریں۔ اللہ اکبر! دوستو دیکھا آپ نے، ان طاہر بیتیا، ہمارے گھر کو پاک کریں، یعنی کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہمارے گھر کو پاک رکھیں، کہ صفائی ستھرائی سب چیزیں رکھیں۔ اور کس کے لیے؟ 4 قسم کے لوگوں کے لیے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میرے گھر کو پاک کریں۔ باپ بیٹے دونوں نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو آباد کریں، پاک رکھیں، نظافت صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ کس کے لیے؟ نمبر 1 طواف کرنے کے لیے، للطائفین، طواف کرنے کے لیے۔ دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ مسجد حرم کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اللہ نے باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل پر رکھا۔ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب آپ سوچیں
کہ اعتکاف بھی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں بلکہ پہلے بھی تھی، پہلے بھی عبادت تھی، محبوب عبادت ہے۔ یہ طائفین، اے ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے، گھر کو بالکل صاف ستھرا پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ یہ طواف کا تذکرہ اور حکم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے محبوب عبادت، لیکن خاص طور سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو خاص تاکید کیا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، نبی علیہ السلام نے بھی اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا، اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں، بلکہ بات لمبی ہو جائے، نہیں جانا چاہیے، یہ اعتکاف نبی علیہ السلام نے کیسے شروع کیا؟ جب آپ مکے میں بھی اعتکاف کا تصور تھا، اور کہیں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا آپ نے غار حرا کو پسند کیا تھا۔ تحنس التعبد، کچھ مقررہ اوقات کے لیے آپ وہاں جاتے، بیٹھ جاتے، دنیا سر ترک کر کے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے اور ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا اس مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، بہت بڑی عبادت تھی، 1000 مہینوں کی عبادت برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ہے اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، تو نبی علیہ السلام لیلۃ القدر کی لالچ میں، حرص میں کہ ہم کو کسی بھی صورت سے حاصل ہو جائے، اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ ہاں کس وقت ہے، بس ماہ رمضان کے اندر ایک رات ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد رمضان لگا تو پہلے ہی رمضان سے مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے، پہلے ہی رمضان سے آپ نے مسجد میں قیام کر لیا، یہ سوچ کر کے کہ جب ماہ رمضان میں ایک لیلۃ القدر پتہ نہیں کب ہے، تو آپ نے پورے رمضان، آپ جا کے رمضان چاند نکلا مسجد میں اعتکاف کر لیے، یہ سوچ کر کے کہ مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کرے گا لیلۃ القدر مل ہی جائے گی، آپ برابر کرتے رہے، اور آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے تو بہت سارے اور لوگ چلے گئے، بیٹھ گئے، بہت صحابہ کی ایک بڑی جماعت بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام سوچ رہے آج ملے گی، یہاں تک کہ ایک عشرہ گزرا، 10 دن گزرے، کچھ نہیں، پھر آپ نے اگلے عشرے کا دوسرا دہا جو دوسرا عشرہ، اس کی بھی نیت کی، اعتکاف کی، ہم اپنا اعتکاف ابھی جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ 20 رمضان گزر گئے، کہیں بھی کچھ لیلۃ القدر کا سراغ نہیں ملا۔ 20 رمضان، 20واں رمضان کی 20 تاریخ تھی، سورج غروب ہونے کے کچھ پہلے
یا یوں سمجھے عصر اور مغرب کے درمیان جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ السلام فرمایا امامکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس لیلۃ القدر کا قیام لیلۃ القدر کی لالچ میں اعتکاف کیے تھے اور جس لیلۃ القدر کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہے، یعنی 20 دن جو آپ نے گزارے اس میں لیلۃ القدر نہیں، امامکا آنے والے عشرے میں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے معتکف یعنی جو چادر گھیرے ہوئے تھے اس کے باہر آئے اور صحابہ کرام کو بتا دیا، فرمایا کہ بھائی ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور خبر دیا کہ لیلۃ القدر آنے والے دنوں میں ہے، تو میں اگلے آخری عشرے کا بھی 2 عشرے تو گزر گئے ہیں، آخری عشرہ جو ہے تیسرا اس کا بھی اعتکاف کروں گا تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ اب تم لوگوں کی مرضی، جس کو چاہے اعتکاف کرو، جس کی مرضی چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ نبی علیہ السلام اور نے اعتکاف باقی رکھا، صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت باقی رکھی۔ 20 رمضان گزرے، 21ویں شب جو تھی یعنی تیسرے عشرے کی پہلی رات، اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا اور اس ٹھنڈی ہوائیں بھیجی اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، پانی ٹپک ٹپک کر کے فرش زمین گیلے ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم لوگ صبح اٹھے فسجدنا فی الماء والطین، تو ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی تو پانی اور مٹی یعنی کیچڑ میں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، صحابہ کرام کو بھی اندازہ لگا کہ یہی آج ہی لیلۃ القدر تھی۔ پھر اس آخری عشرے کا بھی اعتکاف پورا ہوا۔ آئندہ سال آنے والا جو تھا اس وقت سے نبی علیہ السلام پورے 10 دن کا اعتکاف، 21 20 میں روزے 20 رمضان پورا کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 20واں رمضان کا روزہ افطار کر کے آپ گھر نہیں آتے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اعتکاف شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح 10 راتیں 10 دن آخر عشرہ کا اعتکاف آپ کرتے رہتے، برابر کرتے رہے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ بلکہ 1 سال آپ نے اعتکاف ترک کر دیا تو آنے والا سال جو تھا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ قضا ہو جائے۔ بہرحال اس طرح سے اعتکاف کیا۔ نبی علیہ السلام جب تک بقید حیات رہے آپ نے اعتکاف برابر کیا، چھوڑا نہیں آپ نے، بہترین عبادت تھی۔ نبی علیہ السلام کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا اور نبی علیہ السلام کی سنت کو عملی جامہ پہنائے رکھا، باقی رکھا۔ اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کا رواج ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اعتکاف اگر رمضان میں کرتے تو پورے رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، پہلا عشرہ یا دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، 1 دن کا کر سکتے ہیں، 2 دن کا کر سکتے ہیں، 3 دن کا کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کو منتخب کیا۔ کیوں؟ آخری عشرہ سب سے اہم ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا
اور اس پر برابر آج تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف نہیں، رمضان کے مہینے کبھی بھی اعتکاف کرے گا، اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ اور 10 دن بھی کوئی ضروری نہیں، 2 دن 3 دن 4 دن جتنا چاہے کرے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ آخری عشرے کا پورا وقت آپ اعتکاف میں گزار دیتے تھے، اور اس طرح سے اعتکاف کی سنت جاری رہی۔ اعتکاف کی فضیلت کی یہی لیے کیا کم ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں نبی نے بڑی رغبت دلائی۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام بہقی بھی شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کر رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، من اعتکف فوآق ناقۃ فکأنما اعتق لسمۃ او رقبۃ۔ یعنی اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فؤاقت ناقہ، فؤاقہ کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ نکالیں ایک مرتبہ، ابھی آپ نکال رہے ہیں اور ایک مرتبہ نکال لیتے، تھوڑی دیر بعد پھر اس کا تھن بھر جاتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو وقفہ اس کو فؤاقہ کہتے ہیں۔ اتنی تھوڑی مدت کے لیے بھی جو انسان اعتکاف کرے گا تو اتنا ثواب، فکأنما اعتق نسمۃ، گویا کچھ نے ایک غلام یا ایک جان آزاد کر دی۔ اس طرح سے اعتکاف کے فضائل میں مزید روایات وارد ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی جو آپ نے سنا کہ اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد تھن میں دوبارہ دودھ آنے تک کی جو چھوٹی سی مدت ہے، اتنی مدت میں اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، گردن آزاد کرنے، غلام آزاد کرنے، فضیلت تو بہت ہے، لیکن باتفاق علماء یہ روایت ضعیف ہے، اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جو احادیث صحیحہ گزری ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بھی ہے۔ اب کتنی فضیلت ہے، احادیث صحیحہ میں اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرات اور صحابہ کا اہتمام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہاں باعث اجر و ثواب ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی شاخ کو مکمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔